تھے کہ ایک دن عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ لاک ڈاؤن صحیح نہیں ہے اور دوسرے دن ان کی حکومت والے صوبے بھی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیتے ہیں. یہ تو 18ویں ترمیم کی پریکٹس ہوئی نا, یہ صوبوں نے اپنی خود مختاری کو پریکٹس کیا. لیکن ابھی 18ویں ترمیم کے بارے میں اور اس کو واپس لینے کے بارے میں کچھ شکوں کو بات چیت چل رہی ہے. اس پوائنٹ کے اوپر یہ ڈیبیٹ سراج الحق صاحب, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم کا شوشہ ہے نا جی, وہ بھی ایک ڈپریشن ہے. وہ اس لیے کہ وزراء جتنی بھی ہے یا حکومت کی جتنے بھی کارندے ہیں وہ قوم کو فیس نہیں کر سکتے, وہ میڈیا کو فیس نہیں کر سکتے, وہ سوالات کا جوابات نہیں دے سکتے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ قوم کرونا کو بھول کر یا ان کے جو ایفیشنسی میں کمی ہے اس پر بات کرنے کی بجائے چلے 18ویں ترمیم کے لے اور اس پہ بات کرے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں سسٹر اللہ نہ کرے لاش ہو, اور یہ سارے لاشیں ہمارے ہیں, جو 400 لوگ شہید ہو گئے ہیں یا یہ جو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس مصیبت میں گرفتار ہیں, سارے ہمارے بھائی بہنیں ہیں. تو ایسے ماحول میں کیا ایک حکمران کے لیے جائز ہے کہ اس لاش کو چھوڑ کر کسی اور ایشو میں قوم کو مصروف رکھے؟ تو جسٹ پر نتھنگ ایک پالیسی اس حکومت نے اختیار کی ہے کہ نئے ایشو کھڑا کر لے, اس لیے تاکہ قوم اس طرف متوجہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم پہ بات کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے, جائزہ لینا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اس وقت تو صوبوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے, صوبوں کے ساتھ وینٹیلیٹر نہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ صوبوں کے اختیارات کیوں ہونے چاہیے؟ ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں. سچی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت صوبوں کو زیادہ مل رہا ہے اور وفاق کے ہاتھ میں پیسہ کم رہ جاتا ہے, تو پیسہ زیادہ سے زیادہ وفاق کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو اگر وہ پالیسی ٹھیک تھی تو یہ 70 سال تو یہی پالیسی رہی نا, وفاق کے ساتھ بہت زیادہ پیسہ رہا. لیکن وزیر اعظم جس شہر سے رہا اسی شہر نے تو ترقی کی, باقی پورا ملک ترقی نہیں کر گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وسائل کو تقسیم کرنا چاہیے, مزید صوبوں کو دینا چاہیے. رائٹ. اچھا سراج الحق صاحب, ابھی اسی کرونا کے درمیان سندھ میں اور وفاق میں ایسی چپکلش بنی ہے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. پہلے کرونا کی کارکردگی سے شروع ہوا, پھر لاک ڈاؤن کے اوپر سوالات شروع ہوئے, پھر یہ کہا جانے لگا کہ سیاست کی جا رہی ہے بیسیکلی کرونا کے اوپر. دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے. کیا ایسے موقع کے اوپر جہاں تمام لوگوں کو یکجا اور یونائٹڈ ہونا چاہیے, وہاں وفاق اور سندھ کی یہ آپسی تناؤ, آپسی چپکلش درست ہے؟ دیکھیے, اپوزیشن نے تو اپنا ایک رول ادا کیا کہ ہم نے پہلے مرحلے میں اپوزیشن کا اجلاس کیا, اور سب سے پہلے میں نے حیدرآباد کے قریب حالہ ایک جگہ ہے, ادھر میرا جلسہ تھا. اس میں نے اعلان کیا کہ کرونا وائرس کے وبا کی وجہ سے میں اپنی تمام دفاتر, اپنے تمام ہاسپٹل, اپنی تمام گاڑیاں اور اپنی تمام مین پاور جو ہمارے ڈاکٹر ہے, جو ہمارے طبی اور نیم طبی, وہ میں حکومت کو پیش کرتا ہوں اور اس کو استعمال کرے قوم کے فائدے کے لیے. آج تک وہ جو مہذب دنیا میں لوگ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا جی, وہ بھی کسی نے ادا نہیں کیا. اس طرح پھر اپوزیشن کے اجلاس میں بھی ہم سب نے طے کیا کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت ہے ساتھ چلنے کا. اور اس طرح لمحے جب جنگل میں آگ لگ جائے تو جنگل کے جانور بھی ایک دوسرے پر حملے چھوڑ لیتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری اس قیادت نے اس وبا کے دوران بھی ایک پچ پہ آنے کی کوشش نہیں کی, اور ایک دوسرے کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا, دست پر گریبان رہنا, اسی میں انہوں نے عافیت محسوس کی ہے. لیکن سنجیدہ لوگوں کے نظر میں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ان لڑائیوں کو بہت برا سمجھتے ہیں. کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں سراج الحق صاحب, وفاق کو یا سندھ کو یا دونوں کو؟ دیکھیے, جو بڑا ہوتا ہے اس کو تو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کام تو وفاق کا تھا کہ سندھ کو ساتھ میں لاتے, ساتھ بٹھاتے, ان کی ضروریات پورا کرتے اور ان کے ساتھ معاملات کو شیئر کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو ایک وفاقی منسٹر نے کہا کہ یہ تو کراچی کو فوکس کر رہے ہیں اور کراچی کو تباہ کر رہے ہیں اور کراچی کا استحصال کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا.
تو اس لاک ڈاؤن کو بھی انہوں نے تعصب کے لیے استعمال کیا، اور لاک ڈاؤن کے خلاف یہاں اسلام آباد سے مسلسل بیانات دیے گئے اور کہا کہ یہ تو اشرافیہ کا ہے۔ اگر اشرافیہ کا کھیل ہے تو پنجاب میں کیوں ہوا، پھر سندھ میں کیوں ہو رہا ہے، پھر KPK میں کیوں ہو رہا ہے، پھر کوئٹہ میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک گوم گو کی کیفیت ہے، کنفیوژن ہے، اور خود حکومت اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ اس وقت بین الاقوامی طور پر بھی ایک آئسولیشن ہے، لیکن وہ ایک فرد سے دوسرے فرد کے لیے، لیکن اس پالیسی کو حکومت نے اپنائی ہے کہ خود آئسولیشن اختیار اچھا سراج الحق صاحب، ٹھیک، وہ مانا کہ گورنمنٹ ابھی پورے طریقے سے کام نہیں کر سک رہی، 2 سال ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی اس کی وجہ دے دے، یہ وجہ دے دے کہ حکومتی مشینری 70 سال سے بوسیدہ پڑی ہے، تو اس کو ایک بار پھر حرکت میں لانا بڑا چیلنج کا کام ہوگا۔ لیکن صرف حکومت کی ذمہ داری تو نہیں، ہر جماعت کی اپنی ذمہ داری بھی تو ہے۔ ہر جماعت کے لیڈر کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ بھی ہے، جس کو استعمال کر کے وہ کرونا کے خلاف بڑی مؤثر جنگ لڑ سکتا ہے۔ جماعت اسلامی اور اس کے امبریلا میں الخدمت فاؤنڈیشن کرونا وائرس کے خلاف کیا خدمات انجام دے رہی ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی نے پہلے دن سے اعلان کیا کہ ہم سیاست کو اس وقت ایک طرف رکھ لیتے ہیں، اپنی تمام سرگرمیوں کو میں نے معطل کیا، اپنی پارٹی کو یہی ہدایت کی کہ کوئی اجتماعی کام اور سرگرمی نہ ہو ساری، اور ساری توجہ اس وقت خدمت پر مرکوز کر لے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی تقریباً 1 لاکھ کارکنان نے کام کیا ہے، اور اس دوران انہوں نے پہل مجھے یاد ہے کہ جب کوئٹہ میں یہ ڈاکٹرز نے ہڑتال کی اور کام جانے سے انکار کیا اور حکومت نے ان پر لاٹھی چارج کیا، تو ہمارے لوگوں نے ان کو سینیٹائزر بھی پہنچایا، ماسک بھی پہنچائے، گلوز بھی پہنچائے، اور پھر تمام ملک میں ڈاکٹروں کے ساتھ ہم نے اس طرح تعاون کی۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت میں اضافہ ہو، غربت میں کیا، لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، اور کوئی چیز لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، اور یہ خود حکومت کہتی تھی کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ بابا بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کو دینا۔ وہ 12 ہزار روپیہ کا اعلان جو حکومت نے کیا تھا، اب تک لوگوں کو نہیں مل سکے، تو 3 مہینے گزر گئے جن کا اعلان کیا تھا وہ بھی۔ اس لیے ہم نے حکومت پر تنقید کرنے کی بجائے خود بسم اللہ کیا، اور اب تک میرے جو حساب کتاب ہے یا جو رپورٹ مجھے ملی ہے، 1 ارب اور 63 کروڑ روپیہ کا سامان لے کر ہمارے کارکن نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور میں اس لیے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کارکن کو کہ یہ ایسا وبا نہیں ہے کہ کہیں سیلاب ہے اور آپ جا کر کسی آدمی کو کچھ دیتے، یہ ایسے وبا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس گھر میں داخل ہوتا ہوں راشن دینے کے لیے تو اس گھر میں خود وہ وبا موجود ہے یا نہیں، لیکن ہمارا کارکن ان گلیوں اور کوچوں میں گیا، اندھیرے گھروں میں جا کر انہوں نے سامان پہنچایا۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سرکاری دفاتر ہے، تانوں میں بھی ہمارے کارکن گئے، ڈپٹی کمشنر کے دفاتر میں بھی ہمارے کارکن گئے، ہمارے کارکن نے الحمدللہ مساجد میں بھی اسپرے کی، ہندوؤں کے مندر خانوں میں بھی گئے، چرچز میں بھی گئے، گودواروں میں بھی گئے، اور اس طرح چرچوں میں جا کر عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، حتیٰ کہ ایک بہت زیادہ محروم طبقہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں خواجہ سرا، ان کے پاس بھی ہمارے لوگ گئے اور ان کی خدمت بھی کی، اور انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ پہلے بار ہم نے کسی کو دیکھا کہ ہمیں بھی کسی نے انسان سمجھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام اپنی قوم کی تعاون کے ساتھ کیا ہے۔ رائٹ۔